ریاست اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنا چاہے تو آخری حد تک جاتی ہے، اور جب کسی کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں تو نہ بھی کرنا ہو اسٹیبلش اپنی ریٹ کو تو کوئی اتنا وہ مائنڈ کرتے نہیں ہے۔ ایک وارنٹ نکلا ہے عمران خان صاحب کا، اور اس میں عدالت میں ان کو 18 تاریخ کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو وارنٹ ہے عمران خان صاحب کا، کل سے اس کے اوپر ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ یہ وارنٹ کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش ہونا ہے، ہاں، لیکن اس وارنٹ کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے جس طرح سے ڈسپروپورشنیٹ اور سختی سے طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے اور بے جا طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ تو جواب ہے نہیں۔ ایک اور وارنٹ بھی ہے رانا ثناءاللہ صاحب کا، اور یہ بھی ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، کیونکہ وارنٹ تو اس ملک کے اندر ماشاءاللہ سیاسی قیادت کے اگر آپ اینٹ اٹھائیں تو نکل آئیں گے درجنوں۔ رانا ثناءاللہ صاحب کا بھی ایک وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ دائر ہوا، یہ اینٹی کرپشن انکوائری میں حاضر نہ ہونے پر 8 اکتوبر 2022 کو رانا ثناءاللہ صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہیں، جو اس وقت سے یہ ہیں۔ پھر یہ اینٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم گئی بھی رانا ثناءاللہ صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے، اس عدالتی حکم کی تعمیل کرنے کے لیے، لیکن تعاون نہیں کیا گیا ان کے ساتھ، اور پھر جب وہ باہر نکلی ٹیم تو انہوں نے کہا کیا، ذرا یہ سنیے۔ رانا صاحب ثناءاللہ کا نام جو ہے نومینیٹڈ ان FIR تھا، اس کا ہم نے پروسیس پراپر اڈاپٹ کیا ہے، کورٹ سے ہم نے اس کی پرمیشن دی ہے، کورٹ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جا کے اس کا پروسیس اڈاپٹ کریں۔ اس پروسیس کے لیے ہم بار بار مختلف تھانوں میں جا رہے ہیں، اسلام آباد پولیس ہمیں کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ ہم نے ایون کے جو روز نامچہ ہے اس کے اندر جو عملی آمد اور روانگی تھی ہمیں وہ بھی درج کرنی نہیں۔ اسلام آباد پولیس کا یہ موقف ہے کہ آپ ہوم سیکرٹری کے ذریعے نہیں آئے۔ سر ہم نے کورٹ کو آرڈر لیا، تمام جو قانونی پروسیس ہم نے پورا اڈاپٹ کیا، اور کورٹ کے آرڈر کے تحت ہم یہاں آئے، ان کی اسسٹنس لینی تھی۔ اب چونکہ بڑی معصوم سی اینٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم ہے، وہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں جی پلیز ہمارے ساتھ اسلام آباد پولیس والے تعاون کر لے، وہ نہیں کر رہے، ان سے پوچھ رہے ہیں جی آپ نے پروسیجر فالو نہیں کیا ہوگا، انہوں نے کہا جی یہ پروسیس بھی فالو کیا ہے، یہ پروسیس بھی فالو کیا ہے، لیکن پولیس ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی۔ تو جب ریاست نے نہیں کرانے ہوتے وارنٹ کے اوپر عمل درآمد تو ایسا ہوتا ہے جیسے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کے کیس کے اندر ہو۔ ہاں، اگر آپ کے جو معاملات ہیں یہ فالن آؤٹ آف فیورز ود پاورفل کوارٹرز تو پھر ایسا ہوتا ہے جیسا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی کہ پنجاب کے علاوہ اسلام آباد کی پوری پولیس کو جھونکا گیا اور 1.5 دن یہ تماشا لگایا گیا، اپنے ہی شہریوں کے اوپر شیلنگ کی گئی اس وارنٹ کو امپلیمنٹ کرانے میں۔ لیکن ایک معصوم سے ایک اور وارنٹ تھا جو کہ وزیر جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ان کے خلاف تھا، وہ نہیں امپلیمنٹ ہو سکا، اور ہم نے وہاں پہ کوئی اس طرح کی دھکم پیلے نہیں دیکھی۔ تو جی یہ دو پاکستان ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت اس ٹائم اینڈ اسپیس میں آپ کے تعلقات کیسے ہیں جو فیصلہ ساز قوتوں کے ساتھ۔ اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ عطر کاظمی اور عامر ضیاء صاحب موجود ہے۔ جی عطر صاحب، یہ رانا ثناءاللہ صاحب کے وارنٹ بیچارے امپلیمنٹ کرانے گئے، وہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد پولیس ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، obviously کیسے کریں، انٹیریئر منسٹر ہے۔ دیکھیں، دوسرا یہ ہے کہ عدالتیں اسی طرح کے وارنٹ روز اسلام آباد کی عدالت، لاہور کی عدالت سے متعدد اس طرح کے وارنٹس نکلتے ہیں۔ چلیں رانا صاحب کی تو چلیں ہم نے مان لیا کہ وہ انٹیریئر منسٹر تھے، ٹھیک ہے، ان کے خلاف نہیں ہو سکتا تھا۔ باقی کسی اور وارنٹ میں آپ نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کا آپریشن دیکھا ہے کہ ہیلی کاپٹر پہ شہزاد بخاری صاحب کو یہاں سے بھیجا گیا، وہاں سے پوری پنجاب کی پولیس ان کے ڈسپوزل پہ تھی، تقریباً 24 گھنٹے یہ آپریشن جاری رہا، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ باقاعدہ طور پہ پلاننگ یہ تھی کہ خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے، لیکن اب یہ جو وارنٹ ہے یہ بھی 18 تاریخ کا ہے، تو 4 دن خان صاحب کو اپنے پاس رکھ کے کیا کرنا تھا؟ یہ 17 تاریخ کو ایگزیکیوٹ کر لیتے اگر آپ کو کچھ تھا۔ تو اسی وجہ سے اس کے اوپر بہت زیادہ سوالیہ نشانات ہیں۔ اس میں ساری بدنیت ہی ہے نا، پرابلم از دا بدنیتی پارٹ۔ جی عامر صاحب، یہ چونکہ ظاہر سی بات ہے عمران خان صاحب کا برا ٹائم آیا ہوا ہے، سیاسی جماعتوں کا برا وقت آتا ہے، تو ہم نے دیکھا جی پوری ریاستی مشینری لگائی گئی ہے اور ان پہ اس وارنٹ کی تعمیل کروانی ہے جو ایونچولی نہیں ہو پاتا۔ لیکن آبویسلی اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی تو سر عدالتوں کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ آپ کے سیکیورٹی کنسرنز ہیں، ہم اگری کرتے ہیں، اور بالکل لیجٹ ہے کیونکہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہو سکتی ہے اور ہو چکی ہے پہلے، تو اس میں بیچ کا راستہ کیا ہوگا سر؟ کیونکہ عدالت کو بھی کی بھی ایک ڈگنیٹی ہے، لیکن آبویسلی پی ٹی آئی کے اپنے سیکیورٹی کنسرنز بھی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ صرف عمران خان پہ برا وقت نہیں ہے، تو پورے ملک پہ برا وقت ہے، چاہے وہ آپ معیشت دیکھ لیں، چاہے آپ ہمارا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ لیں، چاہے اداروں پہ جو بڑھتی ہوئی کہتے ہیں لوگوں کا عدم اعتماد ہے وہ دیکھ لیں۔ تو مجھے یاد نہیں پڑتا اپنی 32 سال کا صحافتی زندگی میں میں نے ایسا دور دیکھا ہو کہ جب ہر چیز پہ سوالیہ نشان ہو،
ہر چیز کے اوپر لوگ شک و شبے سے دیکھ رہے ہوں اور ملک میں اتنی پولرائزیشن بڑھ چکی ہو کہ جس کی کوئی ہمیں نظیر نہیں ملتی. آپ نے بالکل درست کہا کہ ظاہر ہے کہ اگر کسی پہ الزام ہے اس کو عدالت بلاتی ہے تو اس کو جانا چاہیے, مگر جیسا کہ آپ نے خود فرمایا ماریہ کہ اس میں بدنیتی ایک الگ چیز ہوتی ہے اور ریاست کی رٹ کو کہتے ہیں نا اسٹیبلش کرنا ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. یہاں پر جو ہے صرف مطلب عمران خان کو ہی نہیں, جو ایک عام پاکستانی ہے اس کے بھی ذہن میں تاثر یہ جا رہا ہے کہ جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر بدنیتی ہے, اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, اس میں قانون کی بالادستی کے لیے نہیں ہو رہا ہے یہ کام. کیونکہ ایک تو کیس کی نوعیت دیکھیں, پھر کیس کی نوعیت آپ چھوڑیں, جس طرح آپ نے بھی خود ابھی مثال دی رانا ثناء اللہ کی, لیکن ایک اس سے بڑی مثال ہے کہ ایک اعلیٰ عدالت کہہ دی کہ جی انتخابات ہوں گے لیکن ہمارے ادارے کہتے ہیں کہ جی ہم تعاون نہیں کر رہے. تو یہ مطلب ہے پتہ نہیں کس طرح سے اس وقت چلایا جا رہا ہے کہ ہماری عدلیہ کا ایک مذاق بنایا گیا. میں سمجھتا ہوں حکومت اس میں بڑی حد تک اس کے اوپر آپ کو تنقید کرنی چاہیے کہ جس طرح سے وہ چیزوں کو مینج کر رہی ہے. پھر دوسری بات ہے کہ ریاست جو ہے ہمیشہ طاقت سے زیادہ اس کی ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے. وہ جو مورل اتھارٹی ہوتی ہے اس کی بنیاد پر, کیونکہ لوگوں کو جب سرنڈر کرتا ہے ایک شخص ریاست کے آگے اپنے حقوق اس لیے کرتے ہیں کہ ریاست جو ہے انصاف کرے گی, اس کے ادارے آپ کے ساتھ انصاف کریں گے. یہاں پر وہ چیز ڈاؤٹ فل ہے. یہاں پر میرے خیال میں عمران خان کو جو اتنا زیادہ بڑا جیل جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے, لیکن جو ابھی تک پنجاب پولیس کا یا جو سیاسی قیدی رہا ہے گزشتہ 10-11 ماہ میں, کوئی صحافی پکڑا گیا, کوئی سیاستدان پکڑا گیا, اس کی ساتھ جو تصدیق کی گئی ہے, اس کو برہنہ کیا گیا ہے, اس کی تذلیل کی گئی ہے, وہ کس قانون کے تحت کی گئی ہے؟ تو کوئی بھی جو شریف آدمی ہوگا جس کے اندر ایک عزت نفس ہوگا تو کہے گا کہ جناب میں جس حد تک مزاحمت کر سکتا ہوں کروں گا. آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں ہر دوسرے بہت سارے ہمارے صحافی دوست جو ہیں وہی کہہ رہے ہیں جناب عمران خان کو سرنڈر کرنا چاہیے تھا, یہ تو ایک روایت ہے سیاستدانوں کی. لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک تو روایتی سیاستدان ہوتا ہے اور ایک غیر روایتی رہنما ہوتا ہے. جو غیر روایتی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلے ہوئے راستے پہ نہیں چلتے. سر جو اس تجویز کے پیچھے سر صرف ایک یہ خیال تھا کہ بھئی جانی نقصان نہ ہو, کوئی اس میں زیادہ کیوس نہ ہو, غالباً یہ تجویز اس لیے بھی تھی. لیکن ایک اور میں آپ کو چیز دکھاؤں, اس آپریشن کو پتہ نہیں کنسیو کیسے کیا, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے ٹائم لائن کیا تھی, آگے سے کیا ان کی پلاننگ تھی. کیونکہ شروع میں ہم نے دیکھا کہ حکومت نے اس کی اونرشپ لی, رانا ثناء اللہ صاحب نے کام کریں گے گرفتار, اور پھر آج مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے تو گرفتار نہیں کرنا, یہ حکومت تو گرفتار نہیں کری. تو یہ جو کنفیوژن تھی, جو لیک آف کلیئرٹی تھی حکومتی کیمپ میں, یہ بھی پہلے ذرا دیکھیں بھائی گرفتار کس نے کرنا ہے, حکومت نے کرنا ہے یا نہیں کرنا, پہلے اپنا بیانیہ تو ایک کر لیں. حکومت کا عمران خان صاحب کی گرفتاری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر حکومت نے گرفتار کرنا ہوتا تو ریاستی طاقت بھی موجود تھی, اختیار بھی موجود. آج اس کو گرفتار جو ہے وہ کریں گے, اس فتنے کو, اس فساد کو جو ہے وہ بالکل بوتل میں بند کریں گے اور اس کا جو ہے وہ ایسا علاج کریں گے کہ یہ ملک اور یہ قوم جو ہے وہ اس سے نجات مل جائے گی. گرفتار کرنا ہے یہ نہیں کرنا, میرا خیال ہے جب آج ہزیمت ہو گئی, وہ 20-24 گھنٹے بعد گرفتار نہیں کر پائے, تو ہم تو گرفتار ہی نہیں کرنا تھا. دیکھیں یہ جو ساری مشینری استعمال ہو رہی تھی, کیا یہ حکومت کی مشینری نہیں تھی؟ کیا وفاقی پولیس جو یہاں سے بھیجی گئی, کیا وہ معزز وزیر داخلہ کی مرضی کے بغیر گئی؟ کیا جو پنجاب کی پولیس وہاں پہ کارروائی کر رہی تھی وہ اس میں حکومتی عمل دخل نہیں تھا؟ یہ تو بالکل واضح ہے کہ حکومت کی پوری کوشش تھی, لیکن وہاں پہ ان کو ناکامی ہوئی. ناکامی کیوں ہوئی؟ ہو سکتا ہے کہ کچھ جو کارروائی کر رہے تھے ان کی بھی بددلی ہو, لیکن ان کا مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ دیکھیں ان کا یہ بڑا سمجھنے والی چیز ہے, ان کا مقابلہ بڑی ینگ جو نوجوان ہیں ان کے ساتھ تھا. 18 سے 22 سال کے بچے ہیں سارے. ان کو آپ 24 گھنٹہ کھڑا رکھیں وہ نہیں تھکتے بھی نہیں, انرجی بھی بہت ہے, اور پولیس والے ایگزاسٹ ہو گئے. اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے نوجوانوں نے سمجھنے کی ضرورت ہے, انہوں نے اپنی امیدیں عمران خان سے وابستہ کی ہوئی, ہو سکتا ہے رانگ ہوں, لیکن کیا آپ ان کے ساتھ لڑ کے, یہ وہ نسل ہے جس نے ماریہ اگلے 20 سال 30 سال 40 سال ووٹ ڈالنے, ان کو لڑ کے, ان کو آئسولیٹ کر کے کیا ہم پاکستان کو مضبوط کریں گے؟ اور ایٹ دا سیم ٹائم کیا پولیس کو, اسٹیبلشمنٹ کو, عدلیہ کو کمزور کر کے میں اور آپ پاکستان کو مضبوط کریں گے؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے نا. اس طرح کے بیانات دینے سے تو معاملات نہیں چلیں گے. بنیادی چیز وہی ہے کہ انتخابات سے فرار ہے, اس کے لیے چاہے کوئی ادارہ کنٹروورشل بنے, چاہے عوام کے حقوق کے اوپر آپ کو جو ہے ڈاکہ مارنا پڑے, وہ سب کچھ کریں گے, انتخابات نہیں کروائیں گے.